الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين صدق الله العلي العظيم. دوستو، پردہ نشین میری محترمہ مائیں اور بہنیں، بہت ہی مبارک ایام گزر رہے ہیں، حج کے ایام ہے. اللہ تعالیٰ سے اس حدیث کے درس میں بیٹھ کر دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالی وہاں کے برکات اور وہاں کی رحمتوں سے اللہ ہم سب کو مالا مال فرماوے. یہ نصیب والے ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو اللہ کے گھر کی زیارت نصیب ہو جاتی ہے. چونکہ حج کا موقع ہے، حج کے ایام چل رہے ہیں، تو میں نے سوچا کہ موقع کے مطابق ہم حج کے لیے کچھ بات کریں، تاکہ جب کبھی بھی ہمارا جانا ہو عمرہ کے لیے، حج کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالی وہاں کے برکات ہمیں نصیب فرمائیں. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، ہم نے کعبۃ اللہ کو امن والا بنایا. امن وہاں اتنا زیادہ ہے کہ وہاں کی جگہ بہت زیادہ برکت والی ہے، اور ہر وقت اللہ کے نیک بڑے بڑے بندے، قطب، ابدال، ولی اللہ، اولیاء اللہ، علماء، صلحاء، شیخ الحدیث، راتوں کو رونے والے بڑے بڑے لوگ وہاں ہر سال اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جاتے ہیں. اتنی برکت والی جگہ ہے، اور وہاں رات دن اللہ کے فرشتے طواف کرتے رہتے ہیں. بلکہ ساری مخلوق سمجھو کہ ان مخلوقات میں جنات اور انسان بھی اس گھر کا طواف کرتے ہیں. اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا آج تک ہمیں نظر آ رہی ہے، اور قیامت تک یہ دعا باقی رہے گی. آپ نے دعا مانگی تھی فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِ، لوگوں کے دلوں کو اے اللہ تو تیرے گھر کی طرف جھکا دے. یہ دعا تھی ابراہیم علیہ السلام کی، جو اس وقت مانگی تھی 5000 سال پہلے، کہ اللہ ساری دنیا والوں کے دلوں کو مقناطیس کی طرح اس کو کعبۃ اللہ کی طرف جھکا دے. یہاں باپ کے قاتل کو بھی دیکھے، بھائی کے قاتل کو بھی دیکھے تو خاموش ہو جاتا ہے. یہ بہت ہی برکت والی جگہ ہے. جاہلیت کے زمانے میں کتنی لوٹ مار ہوتی تھی، لیکن یہاں مکہ میں امن رہتا تھا. اطراف میں لوٹ اور چوریاں ڈکیتیاں ہوتی تھی، یہاں امن رہتا. بلکہ کعبۃ اللہ کے بنانے میں اس زمانے کے مشرکین مکہ نے بھی حرام کی ایک پینی کو استعمال نہیں کیا. ان کے دلوں میں بھی اللہ کے گھر کی بہت عظمت تھی، بہت. اسی لیے تو حتیم باہر ہے کہ اتنا پیسہ ان کے پاس نہیں تھا حلال والا کہ جس سے وہ مکمل کعبہ کو بنا سکے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا. اس لیے انہوں نے حتیم کو ذرا سائٹ پر نکال دیا.
میں انشاءاللہ بتاؤں گا کہ کعبۃ اللہ کتنی بار بنایا گیا ہے، تفصیل سے آئے گا، لیکن اللہ اس آیت میں کہتے ہیں مثابۃ للناس، خانہ کعبہ کو ہم نے چاروں طرف سے لوگوں کے آنے کی جگہ بنائی ہے، ثواب کی جگہ۔ حج کے لیے لوگ آتے ہیں، عمرہ کے لیے آتے ہیں، نماز کے لیے آتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حرم شریف میں ایک نماز 1,00,000 کے برابر ہے، حرم شریف میں ایک روزہ 1,00,000 روزے کے برابر ہے، حرم شریف میں ایک درہم، ایک ریال، ایک پاؤنڈ 1,00,000 پاؤنڈ کے برابر ہے۔ بہت ہی زبردست اللہ نے اپنا مکان بنایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ملک شام میں رہتے تھے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بالکل دودھ پیتے ہوئے بچے تھے ابھی، بہت بڑھاپے میں اللہ پاک نے ان کو یہ بچہ عطا فرمایا۔ اللہ نے کہا جاؤ ابراہیم، ہم آپ کو خانہ کعبہ کی جگہ بتلاتے ہیں۔ چونکہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا تو خانہ کعبہ پورا اٹھا لیا گیا تھا، اور اوپر 7ویں آسمان پر بیت اللہ ہے جس کا نام بیت المعمور ہے۔ یہ کعبہ اٹھا کر اللہ نے وہیں رکھ دیا جہاں آج تک فرشتے طواف کر رہے ہیں۔ اس بیت المعمور کا ایک طواف فرشتے نے کر لیا تو اس کی باری پھر نہیں آتی قیامت تک، اتنے زیادہ فرشتے اللہ نے پیدا کر۔ اب وہ جگہ کعبۃ اللہ کی خالی تھی، کیسے پتا چلے گا زمین ہے کہ کعبۃ اللہ کہاں تھا، اس کے جو دیوار کہاں تھی؟ اللہ تبارک و تعالی نے جبرائیل امین کو براق لے کر بھیجا، براق لے کر آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام کو، اور اسماعیل علیہ السلام کی ماں حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو لے کر سفر کیا۔ راستے میں کسی بھی بستی پر نظر پڑتی تھی، سیریا سے آ رہے تھے، شام سے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے تھے یہ جگہ ہے، یہاں حکم ملا ہے اترنے کا، یہ جگہ ہے۔ جو بھی بستی نظر آتی تھی وہ سمجھے بستی میں کہیں ہوگا، جہاں کہیں ویلیج ہوگا یا کوئی شہر ہوگا وہاں کعبۃ اللہ ہوگا۔ جبرائیل علیہ السلام فرماتے تھے نہیں، ابھی آگے ہے، ابھی آگے ہے، ابھی آگے ہے، یہاں تک کہ سامنے مکہ مکرمہ کی جگہ نظر آئی۔ وہاں تو کوئی مکان نہیں تھا، کوئی درخت نہیں تھا، کوئی پرندہ نہیں تھا، پانی کا ایک کنواں تک نہیں تھا، کوئی چیز، ایک سمجھو کہ چٹیل میدان تھا، پہاڑ ہی پہاڑ، پہاڑ ہی پہاڑ۔ قرآن میں اللہ کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیوی اور بچے کو ایسی جگہ میں چھوڑا جہاں کوئی غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، وہاں کوئی چیز نہیں، پرندہ تک نظر نہیں آتا، کوئی چیز نہیں، گرمی، اور وہاں کے بڑے بڑے راک اینڈ ماؤنٹینز، پہاڑ، یہ سب پہاڑ تھا۔ کعبۃ اللہ آپ دیکھو نا تو بالکل ایسے ڈاؤن ہل ہے، اس لیے وہ جب بھی بارش آتی تھی پورا بھر جاتا تھا، اور چاروں طرف مکان، یہ تو ابھی ان لوگوں نے مکان توڑ کر بادشاہ نے اپنا مکان بنایا ہے، یہ سب پہاڑ تھا، صفا پہاڑ تھا، مروہ پہاڑ تھا، یہ سب پہاڑ تھے بڑے بڑے۔ جبل ابی قبیس ہے، پہاڑ تھا جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چڑھ کر 2 انگلی سے اشارہ کیا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، یہ سب پہاڑ تھے، سارا پہاڑ، چاروں طرف پہاڑ تھا، وہاں کوئی کسی کا مکان نہیں تھا، ایک آدمی تک نہیں تھا، کوئی نہیں۔ اور اس میں کیا تھا؟ کانٹے دار جھاڑ اور ببول کے درخت تھے، کچھ نہیں تھا، بس وہی تھا۔ اور اس کی دور ایک جگہ تھی جس کو عمالین کہتے ہیں، وہاں قوم عمالین بستی تھی، ایک جگہ، ایک قوم تھی جس کا ٹائٹل ہی عمالین قوم ہے اس جگہ کا۔ تو بیت اللہ اس وقت جو تھا، وہ جگہ جہاں کعبۃ اللہ آج ہے، وہ ایک ایسا ایک ٹیلا تھا، یعنی ذرا سا اونچی جگہ تھی، ایسی اسمال ماؤنٹین، ایسا، یعنی ایک ٹیلا جس کو کہتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے
کیا یہی ہماری منزل ہے, یہی جگہ ہے؟ فرمایا ہاں یہی جگہ. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا کہ یہاں تو درخت بھی نہیں ہے, پانی بھی نہیں ہے, کوئی نہیں ہے, کیا ہوگا, میرا بچے کا چھوٹا بچہ ہے دودھ پیتا اور بیوی دو ہی ہے اور کوئی تو ہے نہیں یہاں, کیا ہوگا. کیسی قربانی تھی. ہم ابھی گرمی میں وہاں مینا سے عرفات, عرفات سے مینا اور مینا سے مکہ آنا ہو تو پریشان ہو جاتے, 1 گھنٹہ چل نہیں سکتے, چھالے پڑ گئے, اب تو بڑا کنکری نہیں مارنا ہے, اب تو آپ زیارت نہیں کرنا ہے, تھک گئے ہیں, بہت گرمی ہے. دوبارہ کتنے تو ہمارے گروپ میں ایسے بھی کہ وہ جانا ہی نہیں چاہتے تھے دوبارہ, اس لیے کہ بہت گرمی ہے. پتا ہے نہ کہتے گرمی ہم برداشت نہیں کر سکتے. لیکن ابراہیم علیہ السلام تو شام میں رہنے والے تھے, وہ تو مکہ میں رہنے والے نہیں تھے. وہ مکہ کے عرب کے باشندے تو شام کے باشندے تھے, سیریا میں. وہاں سے سفر کر کے یہاں آئے, جیسے ہم یہاں سے سفر کر کے وہاں جاتے ہیں. ان کے بچہ, وہ بھی دودھ پیتا بچہ, وہ بھی گرمی میں, اور ہاجرہ, اور ہماری طرح تھوڑا کہ چلو کچھ ٹینٹ بنا دے, کچھ فلاں بنا دے, کچھ بنا دے. غربت کا زمانہ. ابراہیم علیہ السلام اپنے صاحبزادے حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے ساتھ وہاں اتر گئے, اور اس کے بعد ایک چھوٹی سی چھپر ڈال دی, کچھ بنا کر کے لکڑوں سے ایسی چھوٹی سی چھپر ڈال دی. اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم ہاجرہ کو وہاں ٹھہرا دیا, اور کچھ کھجوریں تھی, اور تھوڑا سا پانی لے گئے تھے ساتھ مشکیزے میں. تھوڑا سا پانی, مشکیزہ کتنا ہوتا ہے, ایک مٹکا ہے, کلے پاٹ جس کو کہتے ہیں, پانی واٹر بیگ جس کو کہتے ہیں, اتنا پانی تھا, اور کٹورے میں کھجور تھی, وہاں رکھ دیا. ابراہیم علیہ السلام کو اس وقت یہاں ٹھہرنے کا حکم نہیں تھا, چھوڑ کے چلو, بیوی کو بچے کو چھوڑ کے چلو, اور ٹھہرنا نہیں ہے اس میں, بالکل نہیں, 1 رات تک نہیں. واپس جانے لگے. جب جانے لگے تو حضرت ہاجرہ نے پوچھا, آپ ہمیں یہاں چھوڑ کر جاتے ہو اس لکو ڈک میدان میں؟ لکو ڈک کا کیا معنی ہے؟ یعنی ایسا جہاں کوئی نہیں اور گرمی کی کوئی انتہا نہیں, اس میں چھوڑ کے جا رہے ہو, جہاں کوئی مدد کرنے والا نہ, کوئی ضرورت کی چیز بھی ہے, کچھ بھی نہیں. آدمی کے لیے ضرورت کی چیز پکانا کھانا, آدمی کے لیے ضرورت کی چیز ہے پانی چاہیے, بہت ساری چیزیں ضرورت کی ہے چاہیے, کہ انسان کو کیا ضرورت نہیں ہوتی ہے, کچھ بھی نہیں ہے. صرف اور صرف وہی کھجور ہے اور پانی کا مٹکا ہے, اور دونوں کو ایک چھوٹا سا چھپر ڈالا, چھوڑ کے چلے. حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے بار بار یہی سوال کیا, لیکن ابراہیم خلیل اللہ کو جواب دینے کی اجازت نہیں, کچھ نہیں کہا. یہاں تک کہ خود ان کے دل میں بات پڑی, عرض کیا کہ اللہ نے آپ کو واپس جانے کا حکم دیا ہے. یہ سوال کیا, کیا اللہ نے کہا کہ واپس جائیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں جی, اللہ نے مجھے کہا چھوڑ کے بھاگو, رہنا نہیں, امتحان ہے. ابراہیم علیہ السلام. حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے فرمایا آپ شوق سے جائیے, اگر اللہ نے کہا ہے تو پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. یقین دیکھو ایک عورت کا, آدھا گھنٹہ شوہر دیر سے آ گیا تو پھر خیر نہیں ہوتی, اور یہاں تو چھوڑ کے جا رہے ہیں, مکہ سے لے کر شام تک واپس, کب آئیں گے کچھ پتا نہیں, 10 دن میں, 10 مہینے میں, 5 مہینے میں, 8 مہینے میں, کب آئیں گے. اچھا اللہ نے کہا ہے تو جاؤ شوق سے, اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا, یعنی is going to look after us. کتنا یقین تھا, چلے گئے. لیکن باپ ہوتا ہے نا, چھوٹا بچہ ہے اور بیوی ہے, تو جب چلے گئے, اب راستہ مڑنے کا, ٹیک ٹرن اور رائٹ اور لیفٹ, تو اس کے بعد تو نظر نہیں آتا, وہاں سے دیکھ رہے ہیں, بہت دور سے دیکھ رہے ہیں کہ حضرت ہاجرہ دیکھ نہ سکے مجھے, بہت دور سے ٹھہر گئے, اور اللہ سے یہ دعا کی جو سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 36 ہے, اے میرے پروردگار اس شہر کو امن والا بنا دے. دعا کی, وہاں کھڑے ہو کر دعا کی, اے اللہ ان لوگوں کے لیے یہ شہر صرف انہی کے لیے نہیں, قیامت تک کے لیے امن والا بنا دے,
अमन वाला। ये दुआ थी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की 5000 years before, और वो भी दूर से काबतुल्लाह को देख। यही तो मकान। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करने लगे तो निकाल दिया मक्का वालों ने, दूर जाकर काबतुल्लाह की तरफ देखा और खूब रोए। फरमाया काबतुल्लाह ये शहर बहुत अच्छा है, मैं तुझे न छोड़ता अगर मेरी कौम मुझे यहां से न निकालती। ये तो मेरी पैदाइश की जगह है, ये तो मेरी पैदाइश की जगह है, यहां से मैं कैसे निकलता? बिल्कुल नहीं। अल्लाह अकबर। तो जमाने जाहिलियत में भी ये जगह अमन वाली रही। ये दुआ थी, मैंने उस आयत का तर्जुमा किया जी। ए अल्लाह इस शहर को मसाबतन लिन्नास, सवाब की जगह बना और लोगों के लिए अमन की जगह बना, लोगों के दिलों को झुका दे काबतुल्लाह की तरफ। इसीलिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये दुआ, ए अल्लाह मैंने अपने बच्चे को और अपनी बीवी को तेरे मोहतरम घर के पास ठहरा तो दिया है, लेकिन ये जगह ऐसी है जहां खेती भी नहीं कर सकते, जहां गार्डन भी नहीं उगा सकते, कुछ भी नहीं बना सकते हैं। तो जाहिरी बात है कि यहां तो कुछ भी खाना भी नहीं होगा। खेती हो तो कुछ खाना हो, या गार्डन से मदीना मुनव्वरा की तरह तो खजूर हो, कुछ भी नहीं। ए अल्लाह इस जगह को ऐसा बना कि सारी दुनिया में जहां कहीं जो भी फ्रूट लगे और जो भी वेजिटेबल जो भी बने, अल्लाह सब यहां आ जाए। ये दुआ भी फरमा दी। यहाँ खेती की जरूरत नहीं, ये गार्डन की जरूरत नहीं, फल फ्रूट की जरूरत नहीं। देखो मक्का मुकर्रमा में हर सीजन में जब भी आप जाओ हर चीज मिल जाएगी। ये दुआ है 5000 साल पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ थी। अब ये दुआ करके हजरत खलीलुल्लाह कहां चले गए भाई? शाम चले गए। अब कितने दिन वो खजूर चलता? जो शेडान में खजूर था वो कितने दिन चलता? वो पानी भी खत्म हो गया। इतनी गर्मी में पानी तो चाहिए, पानी भी खत्म। एक तोशा एक मटका पानी था, वो भी खत्म, खजूर भी खत्म। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी चले गए। अब ये जो बात है, बेचैन है छोटा बच्चा, पानी की तलाश में रो रहा है, इसलिए कि छोटे बच्चे को तो पानी, चलो मां तो बर्दाश्त करेगी, एक दिन 2 दिन 3 दिन, बच्चा कैसे बर्दाश्त करता? तो आपको मालूम है कि हजरत हाजरा सफा पर चढ़ती थी, मरवा पर चढ़ती थी, सफा पर चढ़ती थी, ताकि कोई सामने आ जाए और उनसे मैं पानी मांग लूं। लेकिन उस मैदान में कौन था? कोई नहीं था। लेकिन अल्लाह को हजरत हाजरा का दौर चलना, सफा मरवा के दरमियान और ग्रीन लाइट के दरमियान दौड़ना, ये जगह है जहां मरियम अलैहिस्सलाम दौड़ी है, इतना पसंद आया, इतना पसंद आया कि अल्लाह ताला ने कयामत तक के लिए, मर्दों के लिए, औरतों के नहीं, मर्दों के लिए यहां दौड़ने की सुन्नत जारी कर दी कि जब तक तुम उसमें दौड़ोगे नहीं, वहां तक तुम्हारी हज और उम्रा कबूल नहीं होगा, वहां तक तुम्हारी सफा और मरवा की सही कबूल नहीं होगी। सफा मरवा की सही जरूरी है, और जब सफा मरवा की सही कर लो तो तुम्हें 30 गुलाम आजाद करने का सवाब मिलेगा। कितने भाई? 30 गुलाम आजाद करने का। बुखारी शरीफ की हदीस है, यही वो जगह है बाद में जहां हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम बहुत रो रहे थे और छोटा बच्चा अपनी इस तरह एड़िया रगड़ता है, बच्चे रोते हैं तो एड़िया रगड़ते हैं ना, बस वहीं से जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अपना पर मारा, उनके पैर के पास पानी निकल गया, और वो है ज़मज़म। उस जमाने से लेकर आज तक ये पानी खत्म नहीं हो रहा है। समझ में आई बात? ये जब ये पानी को देखा, पानी, तो अब कबीले जुर्हुम वाले देखा यहां परिंदे कुछ उड़ रहे हैं, पानी होना चाहिए, पानी हो, वहां परिंदे ज्यादा होते हैं फिश के लिए, फना के लिए, फना के लिए। तो उन्होंने आया, देखा, ओह पानी तो जबरदस्त पानी, मीठा पानी, ओहो ज़मज़म का पानी। एक आया, 2 आया, 1 खानदान, 2 खानदान, पूरी बस्ती बन गई।
اور اسی بستی میں اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے تو وہیں شادی بھی ہوئی، قبیلہ جرم میں شادی ہوئی تھی اسماعیل علیہ السلام، پہلی شادی ہوئی اسماعیل علیہ السلام کی، تو ابراہیم علیہ السلام چلے گئے تھے، شام میں تھے، آئے ایک مرتبہ، کہا ہے بھائی بیٹے اور بہو کا گھر، فادر ان لو آئے ہیں، دروازہ کھولا، کہاں ہے بیٹا؟ جنگل میں کچھ گئے ہیں کام کے لیے، شکار کے لیے۔ اچھا کیسی حالت ہے؟ سب کچھ کیسا ہے؟ بہت پریشانی ہے، یہ نہیں وہ نہیں، فلاں ہے فلاں ہے فلاں، شکایت بڑی شکایتیں کی۔ اچھا واپس جانے لگے تو کہا بیٹے کو سلام کہنا اور کہہ دینا گھر کی چوکھٹ بدل دے۔ کیا کہا؟ گھر کی چوکھٹ بدل دے، کہہ کر چلے گئے۔ اور اسماعیل علیہ السلام شام میں آئے تو کہا کوئی بڑا آدمی آئے تھے آپ کے باپ، چلے گئے، کہا کوئی میسج دے گئے، فرما کہہ گئے گھر کی چوکھٹ بدل دے، جاؤ تجھے طلاق دیتا ہوں۔ شکایت کرتی ہے تو میرے باپ، اللہ کوئی بھی پسند، اسماعیل ابراہیم علیہ السلام کو بات پسند نہیں آئی۔ پھر دوسری شادی ہوئی، دوسری مرتبہ شادی ہوئی نا، تو پھر ابراہیم علیہ السلام شام سے آئے، چلو کہاں ہے بیٹے؟ واپس گئے، جنگ ملاقات ہی نہیں ہوئی بیٹے سے۔ اچھا ٹھیک ہے، سلام کہنا ان کو، کچھ کھایا پیا اور واپس جا رہے ہیں۔ اور کیسا رہا، کیسی زندگی گزر رہی ہے؟ بہت اچھا ماشاءاللہ، بڑی تعریفیں کی۔ جا رہے تھے، کہا کچھ میسج ہے میرا، میسج دے دینا بیٹے کو کہ اس چوکھٹ کی حفاظت کرنا، یعنی بیوی کو لک آفٹر کرنا، اچھی ہے، شکر کرنے والی، شکایت کرنے والی نہیں ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ شکر کرنے والی۔ یہ بخاری شریف میں ہے، ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کی ملاقات کے لیے مکہ مکرمہ پہنچے تو دیکھا اسماعیل علیہ السلام ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تیر بنا رہے ہیں، تیر ہے نا، وہ ایروز وہ بنا رہے ہیں۔ والد ماجی کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے، ابو آ گئے، کہاں سے آئے؟ شام سے آئے، کتنے مہینوں کے بعد آئے۔ ملاقات کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مجھے اللہ نے ایک کام کا حکم دیا ہے بھائی، اس لیے میں آیا ہوں وہاں سے یہاں، ایک کام کرو، میری مدد کرو گے تم؟ باپ کہہ رہے اپنے بیٹے سے میں آیا ہوں شام سے اسپیشل اللہ کا میسج لے کر۔ عرض کیا بالکل، سر اور آنکھوں سے آپ کا حکم مانوں گا، بشر و چشم قبول کروں گا۔ فرمائیے ابا جی کیا کہتے ہیں؟ فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے ٹیلے کی طرف اشارہ، یہ ٹیلا جو ہے نا، یہ چھوٹا سا پہاڑ ماؤنٹین جہاں بیت اللہ تھا، مجھے اللہ نے اس کو بنانے کا حکم دیا ہے۔ کیا حکم دیا ہے؟ اب وہاں تو کعبۃ اللہ نہیں تھا، کعبۃ اللہ تو نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا تھا تو اٹھا لیا گیا تھا، سب ختم۔ تو بیت اللہ کے جو چاروں جگہ تھی وہ سب کچھ اللہ نے جبرائیل کے واسطے سے بتلا دیا۔ اب دونوں باپ بیٹے بیت اللہ کی قدیم پرانی بنیاد اور اس کی جو اندر جو اس کی جو شکل تھی اس کو تلاش کیا، کیسے تھا پہلے کعبہ، تلاش کیا، اور انہی پر دونوں باپ بیٹے نے کعبۃ اللہ کو بنانا شروع کیا، باپ اور بیٹے۔ اسی کو قرآن کہہ رہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا۔ بانی کون ہے کعبۃ اللہ کی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے پہلے دنیا میں کعبۃ اللہ تھا، اس سے پہلے تھا کعبۃ اللہ، اور اس سے پہلے تو آدم علیہ السلام نے بنایا، پھر نوح علیہ السلام نے بنایا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، اور اس کے بعد بنایا کس نے؟ مکہ والوں نے بنایا، اور عبداللہ بن زبیر نے بنایا، پھر حجاج نے بنایا۔ کعبہ تو کتنی بار بنایا گیا ہے، بہت سی مرتبہ بنایا گیا ہے۔ تو اہل کتاب کی روایت سے معلوم ہوتا ہے، ان بائبل اور تورات سے، کہ سب سے پہلے اس کی تعمیر آدم علیہ السلام سے پہلے فرشتوں نے کی ہے، یہ بائبل میں ہے۔ پھر آدم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تجدید کی، اچھی طرح نئی طرح بنایا، اور
یہ تعمیر کعبۃ اللہ باقی رہا نوح علیہ السلام کے زمانے تک. یہ تو بہت سارے انبیاء علیہ السلام آئے, آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک باقی رہا. اور جب طوفان نوح میں یہ ختم ہو گیا تو ایک ٹیلے کی شکل میں ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک باقی رہا, کئی ہزار سال تک. پھر ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی, اور پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آنے سے پہلے مکہ والوں نے بنایا تھا حلال پیسوں سے. انہوں نے اسی لیے تو حتیم انہوں نے باہر نکال دیا, پیسے نہیں تھے. اور اس کے بعد عبداللہ ابن زبیر, اور اس کے بعد حجاج نے پھر توڑ دیا کہ میں پھر بناؤں گا مکہ والوں کی طرح. تم نے کیوں؟ چونکہ عبداللہ ابن زبیر نے ابراہیم علیہ السلام جیسا کعبۃ اللہ بنایا تھا اور حتیم کو اندر لے لیا تھا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنانے کی کوشش کی تو عائشہ سے کہا تیری قوم مکہ والے قریش ابھی نئے نئے مسلمان ہیں, اگر میں کعبۃ اللہ توڑوں گا تو اور نئے سرے سے بناؤں گا ابراہیم علیہ السلام جیسا تو یہ لوگ کہیں گے کہ ہماری بنیاد توڑ دی تم نے, اور نئے نئے مسلمان ہیں تو پھر خطرہ ہے کہ دوبارہ اسلام سے چھوڑ دو. اسی زمانے سے مکہ والوں کی شکل پر جو حجاج نے بنایا, حجاج نے مکہ والوں کی یعنی مشرکین مکہ نے جیسے بنایا تھا, بعد میں عبداللہ بن زبیر نے توڑ کر ابراہیم علیہ السلام جیسا بنایا. اس کو توڑ کر حجاج نے ظالم نے کیا کیا, پھر مکہ والوں کی شکل میں بنا دیا. پھر اس کے بعد ارادہ کیا اس کے بعد کے بادشاہوں نے, تو امام مالک نے منع کیا کہ یہ تو کعبہ کے ساتھ مذاق ہو جائے گا, جو بھی نیا بادشاہ آیا بناؤ, جو بھی نیا اچھا ہوا, ورنہ پھر ہر نیا بادشاہ آتا تو بناتا, وہ نہ بنا سکے تو کم سے کم مسجدوں میں تعمیر تو شروع کر دی انہوں نے, مسجدیں بنا دی, حرم شریف بڑا کر دیا, ورنہ وہ کعبۃ اللہ ہی بناتے رہتے. اس میں بھی اللہ کی مصلحت ہے کہ حرم بڑا بنا دیا, دونوں حرم. اب اسی شکل میں کعبۃ اللہ باقی ہے جو حجاج نے بنایا تھا مکہ والوں کی شکل میں. یہ مکہ والوں کی شکل ہے. جنہوں کے پاس پیسے کم تھے تو حتیم کو باہر کر دیا تھا. اس میں بھی مصلحت تھی, مصلحت تھی. حضرت عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے یا رسول اللہ مجھے کعبۃ اللہ کے اندر میں جانا ہے. فرما آؤ, انگلی پکڑ کر کے حتیم میں کھڑا کیا, کہا یہاں نماز پڑھ لو. یہاں نماز پڑھنا ایسا ہی ہے جیسے کعبۃ اللہ کے اندر میں نماز پڑھنا ہے, اس لیے کہ یہ بھی کعبۃ اللہ کی جگہ ہے. تو ہمارے حضرت شیخ فرمایا کرتے تھے, ہمارے شیخ فرماتے تھے کہ اندر میں مالداروں کا کعبہ ہے, باہر میں غریبوں کا کعبہ ہے. کہ جو اندر نہیں جا سکتے وہ کم سے کم حتیم میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھ لیں گے. انہوں نے بھی حتیم میں 6 رکعت پڑھ لی یا 4 رکعت پڑھ لی یا 2 رکعت پڑھ لی, وہ کعبۃ اللہ کے اندر ہی میں پڑھ لی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عائشہ یہ 2 رکعت ہے تو پڑھ لے, اور یہ بھی کعبہ ہے, اور قیامت تک پڑھتے ہیں لوگ حتیم میں. اب تو دعا کرو حتیم میں جانے دے, کب کھلے گا حتیم اللہ کو زیادہ. جنہوں نے پڑھ لی مقدر والے, نصیب والے, جنہوں نے حتیم کے اندر میں جا کر 2 رکعت پڑھ لی, گویا کہ انہوں نے کعبۃ اللہ کے اندر میں نماز پڑھی ہے. یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے. اور اس کے بعد جو اسماعیل علیہ السلام, جب یہ کعبۃ اللہ بن گیا تو ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور اسماعیل کو پیچھے کھڑا کیا اور دعا کرے ربنا تقبل منا, اے اللہ ہماری اس بنیاد کو قبول فرما لے. دیکھا ہم ہوتے تو میں نے اتنے روزے رکھے, میں نے یہ کیا, میں نے فلاں کیا. نہیں, انہوں نے یہ نہیں کہا میں نے کعبۃ اللہ بنایا, نہیں, بلکہ اللہ کے سامنے رو رہے, اللہ کعبہ تو بنا دیا لیکن تو ہماری محنت کو قبول کر لے. جب تک اللہ قبول نہ کرے کوئی مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. اخلاص بہت ضروری ہے ہر کام میں. شو آف سے ساری زندگی کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں. اس دعا سے میں پتہ چلتا ہے اتنے بڑے ابراہیم علیہ السلام قربانی دینے والے, اتنی بڑی قربانی دینے والے, وہ بھی اللہ کے سامنے کہہ رہے اللہ تیرے فضل سے اس کو قبول فرما لے. تو مسجد حرام, اس کے بعد اب پھر ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ یہ مقام ابراہیم ہے, یہ وہ پتھر ہے آج بھی موجود ہے. یہ مقام ابراہیم پتھر کا نام ہے جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کو بنایا تھا. اور یہ جنت کا پتھر ہے, یہ لیدر بن جاتا تھا. کیا بن جاتا تھا؟
जितनी दीवार ऊपर जाती थी काबतुल्लाह की, ऐसे ये पत्थर है सीढ़ी की तरह बन जाता था। और जितनी दीवार ऊपर जाती है पत्थर बड़ा होता, वो नीचे आता, फिर ऊपर जाता, फिर पत्थर लेने के लिए नीचे आता, फिर ऊपर जाता, फिर पत्थर रखते, फिर नीचे। इस्माइल अलैहिस्सलाम पत्थर देते थे और इसी तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम लेकर ऊपर जाते थे, गारा बनाते थे। इस तरीके से काबतुल्लाह की दीवार बनाई। ये वो पत्थर है जहां इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पैर के निशान ऊपर मौजूद है। आज से 40-50 साल से पहले तक ये पत्थर वैसे ही था, उसके अंदर में नहीं था, कांच के खोल में नहीं था। ये तो अमेरिका में बनाया उन्होंने, 1-1 लाख 2-2 लाख में एक खोल बनाया उन्होंने बाद में। ये अमेरिका का बना हुआ है खोल जो ऐसे ही था। लोग बाज हमारे अकाबिरीन ने तो जमजम का पानी उस पत्थर में डालते थे और उसको उठाकर पीते थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो पैर के निशान है ना, उस पर जमजम डालते थे और उसको उठाकर पानी पीते थे। लेकिन फिर बहुत बाद में लोग इधर उधर करने लगे तो जाहिर बात है हुकूमत को करना पड़ा सेफ्टी के लिए, वरना आजकल के लोग होते उठा के ले जाते बैक होम बरकत के लिए, तोड़ के। तो काबा का गिलाफ भी तो काटते हैं, कैंची लेकर जाते हैं। ये कहां जायज है? कैंची लेकर जाते हैं, उसके धागे तो चोरी होगी, इसमें सवाब थोड़ा है। अगर तुम्हारे दिल में काबतुल्लाह के गिलाफ की बड़ी मोहब्बत है तो आज भी मिलता है 5000 पाउंड में एक बड़ा टुकड़ा मिल जाता है, पैसे खर्चो और लाओ मोहब्बत में। क्यों नहीं लाते? ये तो कैंची लेकर गए और अंदर से मुझे वहां के जो काबतुल्लाह के गिलाफ वो सीने वाला होता है, उसने मुझे अरबी में कहा कुल्लू हादा सारिक, ये सब स्टीलिंग कर रहे हैं, चोरी करते हैं, काट के ले जाते हैं, हमें दोबारा इसको सीना पड़ता है, धागे निकालते हैं। क्या फायदा? उसका कोई फायदा नहीं, कोई ऐसा सबूत नहीं है। कोई अगर चाहिए गिलाफ बरकत के तौर पर खरीद लो। अरब लोगों के पास हर साल निकालते हैं, उनके पास होता है, मेरे पास भी होता है, जरूरत हो तो लाओ, मिलता है आज भी वही असली गिलाफ, असली मिलता है। आज तक उस पर खुशबू है, नहीं जाती। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो देखते हैं आज तक कई साल हो गए खुशबू नहीं जाती। और साथ साथ में फिर वो रुमाल भी ले जाते हैं, हैंकी भी, और औरतें तो स्कार्फ भी निकाल देती है और उसको रगड़ती है दीवार के ऊपर। अरे उसको पकड़कर दुआई कर लो। सबूत तो मुल्तज़म के पास है, हतीम के अंदर में है जहां से पानी गिरता है, रुकने यमानी के पास है, हजर अस्वद के पास है। ये वो जगह है जहां अल्लाह के नबी ने दुआएं मांगी है और दुआएं कबूल होती है। चोरी करने से तो गुनाह होगा। इसीलिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान थे, उस पर आज तक मौजूद है। और उस पर उसी पत्थर पर खड़े होकर, ये ऊंचा हो गया बाज़ रिवायत में, खड़े होकर वअज़्ज़िन फिन्नास बिल हज, कुरान में अजान दो लोगों को। किसकी अजान देना है? या अय्युहन नास, ए लोगो, अल्लाह का घर बन गया, हज के लिए आओ, हज के लिए आओ। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहने लगे अल्लाह यहाँ मक्का में कोई माइक सिस्टम तो है नहीं, मैं यहाँ बोलता हूँ, अगर माइक न हो तो औरतों को उधर सुनाई नहीं देगा। अल्लाह मैं मक्का में बोलूंगा, इंडिया में कैसे सुनाई देगा? पाकिस्तान, बांग्लादेश, सारी दुनिया में कहा कैसे सुनाई देगा? कैसे सुनाई देगा? फरमाया इब्राहिम तुम्हारा काम बोलना है और आवाज को पहुंचाना मेरा काम है। सिर्फ लोगों के कान तक नहीं, यहां तक कयामत तक आने वाले लोगों तक पहुंचाना मेरा काम है। जो अभी मनी की शक्ल में है, जो अभी बाप के पुष्ट में है, जो अभी मां के पेट में है, जो अभी जौ के दाने में है, जो अभी गेहूं के दाने में है, जो अभी राइस के दाने में है, जिसके खाने से वो मनी बने, खून बनेगा, खून के बाद मनी का कतरा बनेगा, जो अभी पैदा नहीं हुए है, कोई जो अभी आलम अरवाह में है, जिसकी कोई याद नहीं दुनिया में। हम कहा थे 5000 साल पहले थे भाई, नहीं थे। 5000 साल पहले ऐलान किया, हम कितनी बार वहां गए, तो हमारी रूह ने भी लब्बैक कही थी। तो जितनी बार लब्बैक होगी इतनी बार फिर वो लोग आएंगे, इब्राहिम तेरा काम है,
اعلان کرنا میرا کام ہے، ان کے کانوں تک آواز کو پہنچانا۔ جن جن نے جتنی بار لبیک کہی نا، اتنی بار حج فرض ہو گیا۔ حج اس پر فرض تو ایک ہی بار ہے، لیکن حج کے لیے ان کے لیے آنا آسان ہو گیا۔ کچھ سال پہلے میں تھا نا وہاں، تو ایک نیوز میں نے پڑھا تھا، ایک بڈھا آدمی عرب تھا، عرب نیوز میں اس نے لکھوایا تھا فرسٹ پیج کے اوپر کہ یہ میرا 100واں حج ہے۔ کون سا بھائی؟ 100واں حج ہے، اور میری پہلی حج تھی جب میں 20 سال کا تھا، آج میری عمر 120 سال کی ہے، بہت بڑا بلچہ تھا، 120 سال کی عمر میں بھی حج کے لیے آیا، یہ اس کا 100واں حج ہے۔ تو گویا اس نے 100 بار لبیک کہا ہے، جس نے جتنی بار کہا ہے۔ یہ اللہ سے دعا کرتے رہے، اے اللہ ہمارے لیے آسان فرما۔ اسی لیے فرمایا وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اب یہ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ رکن اور مقام جنت کی یاقوتوں میں سے یہ ایک یاقوت ہے جس کو حجر اسود کہتے ہیں۔ امام مالک نے لکھا ہے کہ رکن یمانی جو ہے اور مقام ابراہیم اور مقام ابراہیم والا پتھر، یہ دونوں جو ہے حجر اسود جنت کے پتھر تھے۔ حجر اسود کے نور اتنا زیادہ تھا کہ سورج اس کے سامنے کچھ نہیں تھا۔ روایت میں آتا ہے جتنے لوگ جاتے گئے لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے وہ کالا ہو گیا۔ اور حجر اسود ہے، قیامت کے دن اس کی 2 آنکھیں ہوگی اور 2 لپس ہوگا۔ جس کسی نے حجر اسود کو کس کیا ہے، حجر اسود کو بوسہ دیا ہے یا حجر اسود کا استعلام کیا ہے، تو وہ حجر اسود میں کیمرے میں آ گیا ہے۔ قیامت کے دن حجر اسود اس کی گواہی دے گا، اس کی گواہی دے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی لیے حرم میں جب جائے حجر اسود کے سامنے، یہ 2 معجزے جو ہے بزرگان دین کی برکتیں ہوتی ہے۔ معلوم ہوتا ہے اولیاء اللہ اور نیک لوگ جہاں ہوتے ہیں وہاں برکتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام جیسے اور انبیاء جہاں کتنی برکتیں وہاں۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 معجزے ہیں، وہ قیامت تک باقی رہیں گے۔ 2 معجزے سیوٹی فرماتے، جلال الدین سیوٹی، یہ تو ابراہیم علیہ السلام کا پتھر کا معجزہ ہے، لیکن اللہ کے نبی کے 2 معجزے، اور وہ ہے، ایک ہے قرآن کریم، یہ قیامت تک باقی رہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ ہے۔ اور دوسرا ابو سعید خدری فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، حج میں جب حاجی لوگ جاتے ہیں اور 3 دن تک 1 ملین 2 ملین 2.5 ملین 3 ملین لوگ شیطان کو کنکری مارتے ہیں روزانہ، تو اتنی کنکری ہو جانی چاہیے کہ ڈھیر کا ڈھیر ہو۔ یہ کیا بات ہے، پہلے دن ماری، دوسرے دن کم، تیسرے دن کم، پکار چلی جاتی ہے، ملینوں بلینوں۔ یہ تو باہر کی اطراف کی جو ہوتی ہے وہ ہے، اٹھا لیتے ہیں بلڈوزر کے ذریعے سے، لیکن وہ جو اندر کی جو کنکری ہے وہ کدھر جاتی ہے؟ صاحب سوال کیا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی، وہ نظر نہیں آتی وہ کنکریاں کدھر چلی جاتی ہے؟ ملین لوگ مارتے ہیں اور ایک ایک آدمی 70 50 49 کنکری مارتا ہے، تو کتنی کنکری ہو جاتی ہے؟ کہاں جاتی ہے؟ پہلے 5 دیکھو، دوسرے کے 5، تیسرے شیطان کے 5، پہلے دن پہلا ہے بڑے والا، پھر دوسرے دن تیسرے دن تو تینوں ہے، کہاں جاتی ہے؟ فرمایا اسی لیے تو روایت میں آتا ہے جب تم کنکری مارو اس کنکری کو وہاں سے نہ اٹھاؤ، دوبارہ استعمال کرنا مکروہ ہے وہاں کی، کیونکہ شیطان کو مار چکے ہیں، اس کو پھر دوبارہ نہیں اٹھانا، مکروہ ہے۔ اپنے ساتھ ایکسٹرا کنکری لے کر آؤ، ساتھ ہے تو 10 لے لو کہ ادھر ادھر ہو جائے تو اسی میں سے مارو، وہاں سے نہیں اٹھاؤ۔ یہ تو آج کل انہوں نے وہ بنا دیا، پہلے زمانے میں ہم پتا ہے ہمیں تو 98 99 میں تو گئے تھے، نیچے تھا
ایسے وہاں جا کے مارنا. تب تو اسٹیمپنگ ہوتی تھی, کتنے لوگ انتقال کر گئے اس میں. تو مزدلفہ سے نئی کنکری لے کر آتے ہیں اور یہاں ٹیلا بن جانا چاہیے. بہت بڑا سالوں, کتنے سالوں سے لوگ کنکری مارے, ہزاروں سالوں سے, تو یہاں تو پہاڑ بن جانا چاہیے. فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, ابو سعید خدری, جس کی حج قبول ہو جاتی ہے فرشتے اس کی کنکری کو لے جاتے ہیں. جس کی حج قبول ہو جاتی ہے فرشتے ان کی ساری کنکری کو اٹھا کر لے جاتے ہیں, اور جس کی حج قبول نہیں ہوئی اس کی کنکری وہیں پڑی رہتی ہے. آئی بات سمجھ لیں. خیر ٹائم بہت ہو گیا. انشاءاللہ سوچ رہا تھا کہ حج کے بارے میں کچھ بات کروں. اب آئندہ تو نیکسٹ ویک کو انشاءاللہ ہم بات کریں گے. پہلا عشرہ بھی ہے, حج کا پہلا عشرہ ہے, تو پہلے 10 دن کے فضائل بھی بیان کریں گے انشاءاللہ. پہلے 10 دن میں کیا عمل کرنا چاہیے اس کے فضائل بیان کریں گے انشاءاللہ, جو جس کی بڑی فضیلت ہے. اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں زندگی باقی رہی اس کو بیان کریں گے انشاءاللہ. تو اور بھی عورتوں کو دعوت دیں, لوگوں کو دعوت دے, یہاں درس میں شریک ہونے کی, نئی نئی بات سننے کی ملے گی انشاءاللہ. آپ سمجھتے ہو کہ میں کیسے آ کے بیٹھ جاتا ہوں, میں بھی تو آپ لوگوں کے لیے محنت کرتا ہوں, درس کو دیکھتا ہوں پھر آتا ہوں. یہ چیز ہے. اب میں محنت کروں اور آپ لوگوں میں شوق نہ ہو تو پھر بیکار ہے. اس لیے شوق رکھو. انشاءاللہ ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ اسی درس حدیث کی برکت پر اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی موت نصیب فرمائیں گے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن کر ان کے ساتھ جنت میں جانا نصیب فرمائیں گے. آدھا پونا گھنٹہ کچھ بھی نہیں ہے, اپنا ٹائم کو نکالو اور دین کی بات سننے کے لیے دور دور سے آؤ. اللہ بہت ثواب عطا فرمائیں گے. اللہ ہم سب کا آنا قبول فرمائے. یا ارحم الراحمین, یا ذی الجلال والاکرام, یا حنان یا منان, یا بدیع السماوات والارض, یا اللہ یا اللہ یا اللہ. اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, یا اللہ ہم پر رحم فرما, یا اللہ ہم پر کرم فرما, یا اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما, یا اللہ ہماری مشکلوں کو آسان فرما. اللہ بہت سارے حاجی دنیا سے گئے ہیں جن کے مقدر میں اس سال حج لکھا ہوا تھا, لوگ گئے ہیں اور جا رہے ہیں. اللہ ان سب کے حج کو قبول فرما, ان سب کا زیارت حرمین شریفین کو قبول فرما, اور ان کی دعاؤں کو قبول فرما, اور ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ نصیب فرما, اور ان کی دعائیں ہمارے لیے بھی قبول فرما. جو ساری امت کے لیے دعائیں کرتے اس میں ہمارا بھی حصہ نصیب فرما. یا اللہ اس میں علماء, صلحاء, نیک, صالحین, اولیاء, کتب اور ابدال بھی ہوتے ہیں جو امت کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہ ہم سب بھی تیرے نبی کی امت ہے, ان کی دعاؤں میں ہمیں شریک فرما. یا اللہ ہمارا آنا قبول فرما, ہمارا درس میں بیٹھنا قبول فرما. یا اللہ ہمیں بھی بار بار حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما. اے اللہ عمرے کے لیے اور حج کے لیے ہمیں بھی قبول فرما. یا اللہ جتنی رکاوٹیں ہیں دور فرما, اور اے اللہ وہاں کے لوگوں کے دلوں میں امت کی محبت ڈال دے, اور امت کے لیے حج کے لیے جانا آسان فرما دے. الہ العالمین جتنی بھی بڑی ہاتھ اور مشکل رکاوٹیں ہیں اے اللہ اس کو تو ختم فرما. اے اللہ تیرے ہاتھ میں سب کچھ ہے, تیرے ہاتھ میں ساری دنیا کے دل ہے. اے اللہ ان کے دل کو پلٹنے والا بھی تو ہی ہے. اے اللہ جو سسٹم چل رہی ہے اس سسٹم پر ساری دنیا والوں کا جانا آسان تھا, اے اللہ ایسا جانا آسان فرما دے. بہت مہنگی حج کر دی ہے اے اللہ غریب بوڑھوں کے لیے. اوور 65 والے تو جا بھی نہیں سکتے ہیں, جانے کے باوجود بھی جا نہیں سکتے ہیں. اے اللہ تو آسان فرما دے, رحم فرما دے, کرم فرما دے. اے اللہ ہمیں حرمین کی زیارت سے محروم نہ فرما, ہمیں محروم نہ فرما. اے اللہ ہمیں محروم نہ فرما. اے اللہ پیسے کچھ بھی نہیں, ہزاروں مالدار لوگ ہیں پھر بھی نہیں جا سکتے ہیں, اصل تو ہی لے جاتا ہے. اے اللہ ہم سب کا لے جانا تو ہمارے لیے آسان فرما, ہمارے لیے جانا آسان فرما. وہاں کی حاضری قبول فرما, حرمین کی حاضری قبول فرما. اے الہ العالمین یا ارحم الراحمین جنہوں نے حج کر لیے ہیں ان کے حج کو قبول فرما. اے اللہ جنہوں نے عمرے کیے ہیں ان کی عمرہ کو قبول فرما. یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہم سب کی آل و اولاد کو نیک بنا
فیوچر لگتا ہے بڑا مشکل ہے، فتنوں سے بھرا ہوا ہے، تیرے نبی نے فرمایا ایک فتنہ ختم نہیں ہوگا کہ دوسرا فتنہ شروع ہو جائے گا۔ اے اللہ ہمیں فتنے نظر آتے ہیں، فتنے شروع ہو چکے ہیں، اے اللہ ان تمام فتنوں سے ہماری آل اولاد کی اور نسلوں کی حفاظت فرما، امت کی حفاظت فرما۔ اے الہ العالمین قیامت تک ہماری نسلوں کو ایمان پر قائم دائم رکھنا، ہماری نسلوں کو ایمان پر قائم دائم رکھنا۔ اے اللہ ایمان پر موت دینا اور فتنوں سے ہم سب کی اور ان سب کی حفاظت کر لینا۔ اے اللہ ہماری نسلوں میں قرآن حافظ قرآن پیدا فرما، عالم دین پیدا فرما، نیک اور صالحین پیدا فرما۔ اللہ ہماری نسلوں میں الہ العالمین یا ارحم الراحمین اولیاء کاملین پیدا فرما۔ اللہ حلال روزی نصیب فرما، گھروں میں برکت نصیب فرما۔ ان لوگوں کا آنا اے اللہ تو قبول فرما، دور دور سے لوگ آئے ہیں، درس حدیث میں قدم قدم کو قبول فرما۔ اے اللہ ہدایت کا ذریعہ بنا، رحمت کا ذریعہ بنا، مغفرت کا ذریعہ بنا۔ اے الہ العالمین تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں جانے کا ذریعہ بنا دے، ہماری اس مجلس کو تیرے حبیب کے ساتھ جنت الفردوس میں جانے کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ دشمنوں سے ہماری حفاظت فرما، دشمنوں سے ہماری حفاظت فرما، حاسدین سے ہماری حفاظت فرما، شیطان اور نفسانی خواہشات سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ گناہوں سے ہماری حفاظت فرما، گناہوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ گھروں کے جھگڑوں کو ختم فرما، آپس میں محبت مودت نصیب فرما، ہمارے گھروں کو جنت کا نمونہ بنا، سکون کا نمونہ بنا، سکون والا بنا۔ اے اللہ دین والا بنا، دیندار گھر بنا۔ الہ العالمین فتنوں سے ہمارے گھروں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ دنیا میں جتنے مدارس مکاتب مراکز ہیں سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے دروس کو قبول فرما، ہمارے دروس کو قبول فرما، ہم سب کا بیٹھنا اور بولنا قبول فرما، اور جہاں جہاں تک لوگ سن رہے ہیں سب کا سننا قبول فرما، سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہم سے بہت سارے لوگ توقع رکھتے ہیں دعا کی، اے اللہ ہم گنہگار ہیں، ہم کیا دعا کریں، لیکن ان لوگوں کے دل میں حسن ظن ہے جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے۔ اے اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کے جائز مقاصد پورے فرما، سب کی اولادوں کو نیک بنا، سب کے گھروں میں سکون نصیب فرما۔ بہت سارے ہمارے دوست احباب اور ہم سے بیعت ہونے والے بھی دعا کی درخواست کرتے رہتے ہیں، اور بہت سارے وہ ہیں جو کہنا چاہتے ہیں نہیں کہہ سکے، بہت سارے وہ لوگ ہیں جو مکسر کے ذریعے دور دور تک سنتے ہیں، وہ کہنا چاہتے ہیں لیکن کہہ نہیں سکتے۔ سب کی مغفرت فرما، سب کو عافیت نصیب فرما، سب کو سکون نصیب فرما۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو تیرے پیارے حبیب کے صدقے اور اولیاء کاملین کے صدقے اور اس مجمع کے نیک اور صالحین کی دعاؤں کے پر آمین کہنے والوں کے صدقے ہماری دعا کو قبول فرما لے۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔